ناظرین کرام، ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں خاموشی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت بے لوث ہو کر کرتے ہیں اور لوگ ان کو دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کے دل میں ان کے لیے کتنی قدر ہے۔ آج ایک سچ کی بات آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ برطانیہ کے پاکستانی آزاد ڈاکٹر، جن کے جنازے میں پورا علاقہ سڑکوں پر تھا، جن میں خالی مسلمان نہیں تھے بلکہ ہندو اور سکھ اور اس کے علاوہ انگریز بڑی تعداد میں موجود تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً 52 سال قبل لندن کی ایک پارٹی میں عارف نژاد ایک نرس کی ملاقات ایک نوجوان پاکستانی ڈاکٹر سے ہوئی اور پہلی ہی نظر میں ان کا اس شخص پر دل آ گیا۔ یہ 1969 کی بات ہے، جب انسان نے پہلی مرتبہ چاند پر قدم رکھا تھا۔ ان کا نام ڈاکٹر کرامت اللہ مرزا تھا اور اس رات انہیں دل دے بیٹھنے والی نرس کا نام اسٹیل سٹوپس تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ ڈاکٹر صاحب اکثر ان کا ہاتھ تھام کر ٹہلتے ہوئے انہیں گھر تک چھوڑنے جاتے۔ 3 برس بعد دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھامنے کا فیصلہ کیا اور شادی کر لی۔ گزشتہ برس 84 سالہ ڈاکٹر مرزا نے کرونا وائرس سے متاثر اپنی آخری سانسیں لی اور ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آخری دم تک انہیں اپنے مریضوں کی فکر رہی۔ برطانیہ میں ایکس کے کلیکٹن آن سی نامی علاقے میں وہ مقامی خاندانوں کی تقریباً 3 نسلوں کا علاج کرتے رہے، اور جس وقت ان کا جنازہ اٹھا، علاقے کے تمام لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ان کی خدمات کے اعزاز میں تالیاں بجائیں اور لوگوں کی آنکھیں بھرائی ہوئی تھیں۔ اسٹیل نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ علاقے کے لوگوں کے لیے ان کی اتنی اہمیت ہے تو وہ بہت خوش ہوتے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ لوگ انہیں اتنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 40 برس قبل مرزا جس محلے میں رہنے آئے تھے، وہاں سے اتنی محبت پا کر وہ جذباتی محسوس کر رہی تھی۔ 1974 میں علاقے کے ایک ڈاکٹر صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ان کی جگہ ڈاکٹر مرزا نے لی۔ پھر پرانے ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد ڈاکٹر مرزا کو یہ نوکری مستقل طور پر دی گئی اور اس وقت سے یہیں ان کا گھر ہے۔ اسٹیل نے بتایا کہ اس علاقے میں پہلے شاہی نژاد ڈاکٹر تھے، اس لیے شروع میں لوگ اکثر انہیں سمجھنے میں غلطی کر دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ پہلے مرزا کے پاس آتے تھے اور پھر اپنی تسلی کے لیے دوسرے ڈاکٹر کو دکھانے بھی جاتے تھے۔ اسٹیل کے مطابق زیادہ تر چیزیں زندگی میں بغیر منصوبہ بندی کے ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ نوکری پکڑی اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر مرزا کے بارے میں یہ تشویش بھی کافی عرصے تک ظاہر کی جاتی رہی کہ وہ پاکستان سے جو کچھ سیکھ کر آئے تھے وہ برطانوی طبی معیاروں کے اعتبار سے کافی نہیں تھا، لیکن آخرکار وہ بہت مقبول ہو گئے اور لوگوں کو یقین بھی آ گیا کہ وہ ایک عمدہ ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر مرزا پر کرونا کا اثر غیر متوقع طور پر اچانک ہوا۔ وہ دل کے مریض کے لیے بہت سی ادویات لے رہے تھے۔ اسٹیل اپنی شوہر کے ساتھ کلینک میں بطور نرس کام کیا کرتی تھی۔ کرونا سے متاثر ہونے کے بعد وہ ابتدائی دنوں میں تو گھر پر ہی رہتے رہے اور اسٹیل ان کا خیال رکھتی رہی۔ اسٹیل نے بتایا کہ ڈاکٹر مرزا کبھی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے اور ان کے بستر پر پڑ جانے سے وہ اور ان کے بچے بہت فکر مند ہو گئے۔ جب مرزا کے خون میں آکسیجن کی سطح 90% سے بھی کم ہو گئی تب انہیں اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیل نے بتایا کہ اس وقت بھی انہیں یہی فکر تھی کہ ان مریضوں کا کیا ہوگا۔ وہ پہلے سے اپائنٹمنٹ لے چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایمبولینس میں اسپتال گئے تب بھی انہیں سوچا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور اسٹیل کے بقول انہوں نے خود بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ وائرس ان کے لیے جان لے لے گا۔ اسٹیل مرزا نے بتایا کہ ڈاکٹر مرزا نے جنگ کے میدان سے ہیضہ کی وبا جیسے تمام ہنگامی حالات میں کام کیا اور انہوں نے موت کو کئی بار شکست دی اور انہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اس بار بچ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آب حیات نہیں ہیں، مجھے شاید لگتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسٹیل کے بقول ان کے رشتے کا آغاز کسی محبت کے طوفان کی طرح نہیں ہوا تھا، لیکن وہ محبت انہیں شادی کے رشتے میں باندھنے میں کامیاب رہی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پس منظر میں
بہت فرق تھا، اس لیے مجھے خود کو ڈالنے میں تھوڑا سا وقت لگا، اور اسٹیل کے مطابق ڈاکٹر مرزا نے ان سے مذہب تبدیل کرنے کا مطالبہ بھی کبھی نہیں کیا، اور اسٹیل نے کہا کہ شادی سے پہلے ہم 3 سال ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے، اور ہم یقینی طور پر سمجھنا چاہتے تھے کہ شادی کرنا صحیح فیصلہ ہوگا یا نہیں۔ اور ڈاکٹر مرزا نے شادی کے بعد پاکستان میں مقیم اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ انہوں نے برطانیہ میں ایک مسیحی خاتون سے شادی کر لی ہے۔ جب وہ شوہر کے ساتھ ان کے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان گئیں تو انہیں ان تہذیبوں اور معاشروں کے درمیان فرق دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، اور تمام باتوں کے باوجود وہ اتنے زبردست انسان تھے کہ میں ان سے نپٹنے میں کامیاب رہی۔ پاکستان پہنچنے پر اسٹیل مرزا کے لیے ایک سرپرائز موجود تھا۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر مرزا کی ایک اہلیہ اور بھی ہیں، جس سے ڈاکٹر مرزا کے 2 بچے ہیں۔ حالانکہ یہ انہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر مرزا کی ایک شادی ہو چکی ہے اور ان کا ایک بیٹا اور بچے کی پیدائش کے دوران ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، تاہم یہ بات انہیں پاکستان پہنچنے پر معلوم ہوئی کہ ان سے شادی سے پہلے ڈاکٹر مرزا کی ایک بلکہ 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور ان کی دوسری شادی پاکستان کے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون سے ہوئی تھی، جس سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ جب اسٹیل کی ملاقات اس بیٹی سے ہوئی تو وہ بیٹی خود بھی ایک ماں بن چکی تھی۔ چھٹیوں پر اسٹاف کو لے جاتے تھے۔ اسٹیل نے بتایا کہ ڈاکٹر مرزا بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ وہ اپنے کلینک میں کام کرنے والے اسٹاف کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ چھٹیوں پر بھی لے جاتے تھے، اور انہیں چیک ریپبلک، فرانس، اسپین اور سلوواکیہ لے کر گئے۔ اسی کلینک میں کام کرنے والی لورین ماکسلی نے بتایا کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت زبردست تھا، اور ڈاکٹر مرزا کے ساتھ 18 سال تک کام کرنے والی ماکسی نے کہا کہ وہ اپنے خاندان اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم ان کے لیے خاندان کے افراد کی طرح تھے۔ ماکسی نے کہا کہ ڈاکٹر مرزا کے بغیر کلینک خالی خالی لگتا ہے، اور مریض بھی ڈاکٹر مرزا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسٹاف سے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر مرزا کے بغیر ان کا کیا حال ہے۔ ماکسی نے بتایا کہ کسی کی طبیعت کم خراب ہو یا زیادہ، ڈاکٹر مرزا سب کا ایک جیسا خیال رکھتے تھے، اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ کا مذہب اور ذات یا رنگ کیا ہے۔ ڈاکٹر مرزا کے انتقال کے بعد کلینک میں خطوط اور طوائف کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور لوگ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ ماکسی نے بتایا کہ یہ سب کے لیے بہت جذباتی تجربہ ہے، اور ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ اتنی محبت کا اظہار کریں گے۔ ماکسی نے بتایا کہ ان کے جنازے کے گزرتے وقت ایسا منظر تھا جیسے کسی ڈاکٹر کا نہیں بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے موجود تھے، اور آخری وقت تک لوگ ان کے ساتھ موجود رہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹا سا یہ ایفرٹ ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ڈاکٹر مرزا نے لوگوں کو محبت دی، اور مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.